کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ خدا تعالی نے شب جمعہ کو رحمتوں اور برکتوں کی شب قرار دی۔ مرحومین روایات کے مطابق جو ان کے اعزا اقربا زندہ ہیں ان کی طرف سے ہدیے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فاتحہ کا ہدیہ، کوئی اچھے کام کا ہدیہ ان کو نصیب ہو جائے۔ ہمارے پاس جو نام موجود ہے وہ مرحومہ محترمہ انتظار فاطمہ کی اثار ثواب کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے، ان کی روح کے اثار ثواب کے لیے، اور آپ اپنے اور ہمارے تمام مرحومین علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، معرفت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے تابعداروں، فرما برداروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ شب جمعہ کے موقع پر
اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر تھوڑی دیر کے لیے باقی رہتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر کئی سال باقی رہتا ہے۔ کچھ پروردگار کی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر اس دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی باقی ہوتا ہے۔ تو وہ نعمتیں جن کا اثر تھوڑی دیر کے لیے ہو، اس پر بھی انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ جس نعمت کا اثر زیادہ دیر کے لیے ہو، اس کے اوپر زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی نعمت ہو جو اس دنیا کے اندر بھی انسان کو فائدہ دے اور اس دنیا کے اندر بھی فائدہ دے، تو یہ نعمت خدا کی بڑی نعمت کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، وہ اہل بیت کی محبت کی نعمت ہے۔ اور یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کن کی دعاؤں کے صدقے میں، میری اور آپ کی کسی اچھی نیت کے صدقے میں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے۔ چند منٹس جو میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، اس موضوع کے اوپر بھی آرائز پیش کریں گے، اور جو ایک اور انتہائی اہم مناسبت ہمارے پاس ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہستی جو قم میں دفن ہے، وہ عظیم الشان ہستی مولا 8ویں امام کی بہن بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ ان بی بی کی مناسبت سے بھی چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آرائز پیش کریں، ہم نے اپنی زندگی میں ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ حاضر ہوتے ہیں وہاں چند جملات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب چونکہ زندگی کا دستور بنا ہوا ہے، 15-20 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ چند جملات ضرور کہتے ہیں۔ تو موضوع پر بعد میں بات کریں گے، پہلے وہ تکیہ کلام اپنا دہرا دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد عرائض بھی پیش کر دیں گے۔ مولا انشاءاللہ آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، انشاءاللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ دوست احباب ہماری مجلسوں کو دوسرے دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سنتے رہے ہیں، اور ایک دو نے اشارتاً بتایا بھی کہ پہلے سنے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، یقینی بات ہے۔ تو اس خاطر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں جہاں کہیں پہلی دفعہ جاؤں، ان کی کچھ حیرت اور تعجب کو دور کرنے کے لیے چند باتیں پہلے سے کہہ دوں۔ اور اس میں جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ ہمارے دوست احباب جیسے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض کو یہ یقین نہیں آتا کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پیش خوان ہیں، یہ ابھی پڑھ کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد میں اصلی مجلس شروع ہونے والی ہے۔ تو اب ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی مجھے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ہم نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کیا کرتا ہوں ایسے موقع پر وہ یہ کہ عزیزان محترم، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو خطابت سننے کی عادت ہوگی اور آپ نے خطابتیں بہت سنی ہوں گی، لیکن ہماری طرف سے ایک معذرت آپ پہلے سے قبول کر لیں، وہ یہ کہ نہ ہمیں خطابت آتی ہے نہ ہم خطابت کر پائیں گے، ہم خطابت نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اگر خطابت نہیں کریں گے تو کریں گے کیا، تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں، اور اس پس منظر کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم خطابت کیوں نہیں کریں گے، اور اگر خطابت نہیں کریں گے تو بالآخر کیا انجام دیں گے۔ ایک بار پھر اپنے والدین کی مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، پس منظر اس طرح سے ہے کہ میں بچپن سے اپنے والدین کی توفیقات کے نتیجے میں ان کے ساتھ مجالس میں جاتا تھا، اور ظاہر ہے جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پہلے خواتین کی مجالس میں جانا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب نے بھی یہ تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہوگا کہ مائیں لے جاتی ہیں بچوں کو اور ایک مجلس میں نہیں لے کے جاتی ہیں یہاں کی طرح 6 مجلسوں میں، 8 مجلسوں میں لے کے جاتی ہیں۔ تو میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ مجلس میں جاتا تھا، ماشاءاللہ وہ بہت اچھے مرثیہ پڑھتی تھیں، بہت اچھا ماتم کرواتی تھیں، حدیث قصہ بھی پڑھتی تھیں۔ تو ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو وہ الحمدللہ ایک ٹائم تھا۔ پھر جب تھوڑے عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ مردانہ مجلس میں جایا کریں۔ تو ہم نے مردانہ مجلس میں جانا شروع کر دیا، لیکن وہ اس بات پہ پرواہ کرتی تھیں کہ بچے مجلس میں جاتے ہیں نہیں جاتے، جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، ایسا تو نہیں کہ باہر گھومتے رہتے ہیں، مجلس سنتے ہیں نہیں سنتے۔ تو وہ تھوڑے تھوڑے وقت سے پوچھتی رہتی تھیں جب بھی گھر آتے تھے ہم لوگ کہ بھئی آپ مجلس میں گئے تو مولانا نے کیا پڑھا، کون تھا، لوگوں نے کیا کیا، اس طرح کی باتیں وہ پوچھتی تھیں۔ تو جب وہ یہ پوچھتی تھیں کہ بھئی کیسی مجلس ہوئی، تو ہم لوگ بھی کہتے تھے بہت اچھی ہوئی مجلس۔ پوچھتے تھے بھئی لوگوں نے کچھ ریئیکشن دیا، تو ہم بتاتے تھے لوگوں نے بہت تعریف کی۔ کبھی کبھی وہ پوچھتی تھیں کہ جو مولانا نے بتایا یا خطیب، ذاکر، علامہ، وہ جو انہوں نے بتایا وہ کیا تھا۔ تو اب بڑا عجیب مرحلہ آتا تھا، چونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن گھر جا کر جب وہ پوچھتی تھیں کہ انہوں نے کیا پڑھا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس وقت تو سب تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھئی اس وقت جو پڑھا گیا وہ کیا تھا۔ تو میں آپ کو ایک چیلنج کے طور پر ایک بات کہوں گا کہ آپ کبھی 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھیں، اور آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت اس مسئلے کی طرف توجہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک صفحے پر لکھیں کہ آپ نے 1 گھنٹے میں کیا سنا۔ تو آپ کے سامنے ایک عجیب حقیقت آئے گی کہ بعض اوقات آپ 1 گھنٹہ مجلس سنیں گے، لیکن جب آپ لکھنے پر آئیں گے کہ آپ نے 1 گھنٹہ کیا سنا تو آپ کو لکھنا مشکل پڑ جائے گی۔ تو میں نے اس پہ غور کیا کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی جب میں 1 گھنٹہ سن رہا ہوں تو 1 گھنٹہ کچھ نہ کچھ میرے پاس لکھنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سارا ٹائم ہمارا کیسے بتائیں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انداز کیا ہے، خطابت جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا بہت ساری توجہ، بہت ساری ہماری مہارتیں اس بات کے اوپر لگ جاتی ہیں کہ ہماری خطابت کا انداز کیا ہے، اور لوگ اس میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ خطابت کے ذریعے بتایا کیا گیا ہے۔ تو لوگ خطابت پہ زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، اور وہ جو کانٹینٹس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو میسج کنوے ہونا چاہیے تھا، اس میسج پر لوگوں کی توجہ کم ہو گئی۔ یہ میں نے احساس کیا۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک اصول بنایا، اور اصول یہ بنایا کہ بھئی میں خطابت پر توجہ نہیں دوں گا، خطابت پہ کوئی توجہ نہیں دوں گا، بلکہ جو میں پوری توجہ دوں گا وہ اس بات پہ دوں گا کہ جو پیغام ہم نے لوگوں کو دینا ہے وہ پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا۔ اس کے لیے ایک سادہ سا کام کریں گے۔ اپنے ذہن میں سوچا کہ ہم ایک سادہ سا کام کریں گے کہ جس طرح سے عام سلیس زبان میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں بالکل اسی طرح مجلس پڑھیں گے، بالکل اسی طرح۔ تو اپنی زندگی میں میں نے یہ ہدف بنایا کہ میں ہر مجلس میں 2-3 پوائنٹس اہل بیت کی تعلیمات میں سے سلیکٹ کروں گا، انتخاب کروں گا، سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے وہ پوائنٹس بیان کروں گا۔ اور جو میرا ہدف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کمپنیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، یہ اپنا ویژن بناتے ہیں، یہ اپنا مشن بناتے ہیں، اپنے اہداف مقاصد طے کرتے ہیں۔ تو ہمارا ہدف کیا ہوگا؟ تو ہم نے اپنے ذہن میں ہدف یہ سوچا کہ ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے علوم میں سے چند پوائنٹس کا انتخاب کریں،
لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ بھی اہل بیت کے قرب میں آگے بڑھ جائیں اور ہم بھی اہل بیت کے قرب میں آگے بڑھ جائیں. ہمارا ہدف یہ ہوگا. تو اب اس کے نتیجے میں ایک آپ کے سامنے معذرت وہ یہ کہ اگر کوئی دوست احباب یہ سننے آئے کہ ہم خطابت کیسے کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں نہ ہمیں آتی ہے نہ ہم کریں گے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ جب 40-45 منٹ یہاں پر بیٹھیں گے تو ہم آپ کو اہل بیت کی تعلیمات میں سے کچھ پوائنٹس ایسے بتائیں گے جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ یقیناً اہل بیت سے اور نزدیک ہو جائیں گے. یہ ہم آپ کو دعوے سے عرض کر رہے ہیں اور آخر میں اس کو ثابت بھی کر دیں گے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں بہت تیزی سے بس 2 پوائنٹس اور کہنا چاہ رہا ہوں، ان کو بھی کہوں گا. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا، وہ یہ کہ یہ جو میں یہاں پہ حاضر ہوا اللہ نے توفیق دی ہے، یہ شاید مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ یہ ملکوں میں کون سا نمبر ہے جس میں پہنچ پا رہا ہوں. تو یہ شاید 28واں ہے یا 30واں ہے. تو اب تک میں 25-28 ملکوں میں اس طرح کا کام کر چکا ہوں. اچھا، اب ظاہر ہے ہر ملک کے کئی شہر ہوتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں آپ چلے جائیں 50 تو اسٹیٹس ہیں، پھر ہر اسٹیٹ میں بہت سارے شہر ہوتے ہیں. اس طرح یورپ میں تو ابھی سینکڑوں جگہوں کے اوپر ہم یہ کام کر چکے ہیں جو ابھی کرنے والے ہیں. اور ہر جگہ جہاں پر پہلی دفعہ جاتے ہیں وہاں یہ کام کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں پر مختلف جگہوں سے تشریف فرما ہیں. کچھ لوگ پاکستان سے ہیں، زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ انڈیا سے بھی ہوں گے، کچھ لوگ مثال کے طور پر شاید کوئی بنگلہ دیش سے بھی ہوں گے، یہاں کے اپنے رہنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو آپ مختلف علاقوں سے یہاں تشریف فرما ہیں. آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، اور وہ یہ کہ آخری 25-30 سال میں لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات، جس کو ہم لوگ کہیں گے دلوں کی محبتیں، یہ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ ذرا اس کو سوچیے. مثلا ماں باپ کا احترام بچوں کے نزدیک معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. لوگوں کے دلوں میں سکون، اطمینان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد، بھائی کا بھائی پر، رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر، یہ اعتماد کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ تو جتنی جگہوں پر بھی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی لوگوں کا سکون بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، دنیا کی لالچ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ مولانا حالت بہت خراب ہو رہی ہے، حالت اچھی نہیں ہے. لالچ بڑھ رہی ہے، اعتماد کم ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جو سکون ہونا چاہیے تھا وہ سکون کم ہو رہا ہے، لوگوں کی محبتیں معاشرے کے اندر کم ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں اچھی نہیں جا رہی ہیں. تو میں اپنے ذہن میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جن سوسائٹیز میں یہ مشکل آ رہی ہے، وہ تقریباً ہر جگہ آ رہی ہے، ان سوسائٹیز میں جیسے میرے اور آپ کا شہر، میرا تعلق کراچی سے ہے، تو میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، ہم بھی تھے، بیٹھ کر ہم لوگوں نے حساب لگایا کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں. ہم نے حساب لگایا تھوڑا سا ایسے ہی ان آفیشیل. تو کراچی شہر کی اس وقت آبادی 2 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے. 2 کروڑ سے اوپر دنیا کے چند ہی شہر ہیں، ان میں سے ایک یہ کراچی بھی آتا ہے. اور کراچی شہر میں اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 15% آبادی کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے. اگر 15% آبادی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہوئی تو 2 کروڑ میں 30 لاکھ آبادی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے وہاں پر. یہ جو 30 لاکھ لوگ ہیں، یہ اگر ہر گھر میں 5 افراد لگائیں ہر خاندان میں، تو تقریباً 6 لاکھ گھر بنیں گے.
6 لاکھ فیملیز بنیں گی. ہر فیملی سال میں کم سے کم ایک مجلس مردانہ یا زنانہ کرے گی ہی کرے گی. تو 6 لاکھ مجلسیں تو یہی ہو گئی. اچھا امام بارگاہیں کتنی ہیں, مساجد کتنی ہیں؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شہر کراچی میں جمعہ 22 سے زیادہ جگہ ہوتا ہے. امام بارگاہیں کتنی ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے. اور وہاں امام بارگاہیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ سال میں 10 دن کھلیں گی, نہیں, راؤنڈ دا کلاک کھلی ہوتی ہیں, وہ پورے سال کھلی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات اتوار اور ہفتے کے دن 3 مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں عام دنوں میں. محرم اور سفر کو تو چھوڑ ہی دیجیے. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ بھائی کچھ نہ بھی ہو تو کراچی میں کم سے کم از کم 5-6 لاکھ مجلسیں تو ہو ہی رہی ہیں. اچھا اگر 6 لاکھ مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہر مجلس میں صرف 50 آدمی بیٹھے ہوں, صرف 50 آدمی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایوریج لگا لیتے ہیں صرف 50 آدمی, 6 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں, 6 لاکھ مجلسیں, اور ہر مجلس 1 گھنٹہ ٹائم لے رہی ہو, تو بھائی یہ تو تقریباً 30 ملین گھنٹے ہو گئے تبلیغ کے. ایک شہر میں 30 ملین گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہے. تو اس شہر میں محبتیں کم ہونی چاہیے, بڑھنی چاہیے؟ اثر کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ بھائی آپ 30 ملین گھنٹے تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ شہر ابھی بھی سیکیور نہیں ہوا ہے, اس میں نام نہیں ہے, اس کے اندر بہت مسائل ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, اور وہ بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم جیسے بولنے والے یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں کہ علم کیا ہے, اور یہ کم بتا پا رہے ہیں کہ عمل کیسے ہوگا. یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. علم کی بات بہت ہو رہی ہے, عمل کی بات اتنی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے لوگوں کو جاننے کا موقع مل رہا ہے, لیکن زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی اتنی اچھی نہیں آ پا رہی. تو ہم نے اپنی زندگی میں دوسرا اصول بتایا. دوسرا اصول یہ بنایا کہ بھئی ہم جو بات بھی کریں وہ ایسی بات کریں کہ جو بھی سنیں اس کو یہ پتہ چلے اہل بیت کے پیغام پر عمل کیسے ہوگا, اس کو یہ سمجھ میں آ جائے. تو جب وہ یہاں سے جا رہا ہو تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو ان کا چاہنے والا ہوں, اگر ان کے کہے پر مجھے عمل کرنا ہے تو مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے. پھر اس کی زندگی میں ایسی اچھی تبدیلی آئے گی کہ وہ اس پیغام پر اور عمل کرے گا, اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر اہل بیت کے پیغام کا اثر پڑتا چلا جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ہدف بن گیا. تیسری بات اور آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ میں سے جن لوگوں کو ہم جیسے بولنے والوں کی عادت نہیں ہو, میں ان سے بعض اوقات بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کہاں پھنس گئے, اب کب یہاں سے نکلیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے اور بات کروں گا, تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی مشکل آسان ہو جائے. تو یہ 2 پوائنٹ ہوئے. ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے عزیزان محترم, بڑا خطرناک پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے ایک جملہ بہت مشہور تھا, بہت مشہور جملہ تھا. سمجھ لیجیے 30-40 سال پہلے تک رکھ لیجیے, 50 سال زیادہ ہو جائے گا, اس وقت تو خیر یقیناً تھا ہی. 30-40 سال پہلے تک بھی ایک جملہ بہت مشہور تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچے ہیں یہ مخالفین کے عالم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ جملہ ایک زمانے میں بہت مشہور تھا کہ بھئی یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے بچوں سے بھی گفتگو مت کرنا, کیونکہ ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑوں کے پاس بھی نہیں ہوتی ہیں. ان کے بچے بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بڑا ان کے پاس علم ہوتا ہے. اچھا اب یہ جملہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا, یہ جملہ ہمیں اب سنائی نہیں دیتا.
بلکہ بعض اوقات بچے ہمارے بڑے ڈسٹریس کال کرتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں مولانا میں بڑی مشکل میں پھنس گیا. میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا مولانا کسی نے ہم سے یہ سوال پوچھا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا جواب دینا. ابھی تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو بہت بنیادی سی بات ہے، اس کا تو جواب آپ کو آنا چاہیے تھا. کہ مولانا آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں آتا ہے، اب کیا کریں؟ تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں. لیکن پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ بھئی ہماری قوم کے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے؟ یہ جو علم کی سطح ہے یہ اوپر کیوں نہیں جا رہی ہے، نیچے کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کے اوپر ہم نے غور کرنا شروع کیا. تو ہمیں پھر ایک اور چیز سمجھ میں آئی، اور وہ تیسرا پوائنٹ ہمارے ذہن میں آ گیا. وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے. ہمارے سمجھ میں یہ آیا کہ ہمارے جیسے بولنے والے اپنی تقریروں میں زیادہ تر وقت ان لوگوں کو باتیں سناتے رہتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو باتیں سناتے رہتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں، انہوں نے سننا بھی نہیں ہے. اور اگر ان کے دماغ میں کانوں میں ہماری آواز ہی پڑ جاتی ہے تو کان بند کر لیتے ہیں. تو ان کو ہم سناتے رہتے ہیں جنہوں نے سننا نہیں ہے، اور جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات کرتے نہیں ہیں. نہ ان کو کوئی فائدہ نہ ان کو کوئی فائدہ. میں کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. آپ 50 منٹ بات کریں، ایسے لوگوں کو سناتے رہیں جس نے سننا ہی نہیں ہے، اور جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو پہلے سے اس کو مانتے ہیں، انہیں تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو میں نے کہا کہ بھئی اب ایسا ہے کہ میں جب بھی بولوں گا تو اس قوم کو نہیں سناؤں گا جو سننے کے لیے آئی نہیں، میں اس قوم کو سناؤں گا جو سننے کے لیے بیٹھی ہے. تو مجھے اور کسی سے کوئی خطاب نہیں کرنا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو آپ یہاں تشریف فرمائیں. تو ہم یہ 3 پوائنٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی خطابت کم یا نہیں، اور جو بھی کام کیا جائے وہ اہل بیت کی تعلیمات سے پوائنٹس نکال کر لوگوں تک منتقل کیے جائیں، ایک کام. اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ علم کی بات تو کریں لیکن عمل کی بات پہلے کریں، بتائیں کہ کیسے عمل ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوسری قوم کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو سنانا ہے وہ اپنے بھائیوں کو سنانا ہے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو اب اس کے ساتھ کام کو شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی اور ہماری نورانیت میں اضافہ فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. عزیزان محترم، جو ٹاپک ہمارے ذہن میں ہے اس شب کے لیے وہ یہ ہے، بہت تیزی سے عرض کرتے ہوئے ہم نے سلو اس لیے بات کی کہ آپ کو تھوڑی سی عادت ہو جائے اس کی. ٹاپک یہ ہے کہ خدا متعال نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان سب کا ہم سے حساب لے گا. پانی جیسی نعمت بھی جو دی ہے خدا نے، اس کا بھی حساب لے گا. یہ جو میں اپنے ملک کے اندر دیکھتا ہوں پاکستان میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کی ایک وجہ شہید باقر الصدر نے ایک آیت سے بہت اچھی بتائی. شہید باقر الصدر نے انہوں نے فرمایا، قرآن کریم نے کہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلم کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. تو شہید صدر چونکہ اکانومسٹ بھی تھے تو انہوں نے اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو انسان کا جو ظلم ہوتا ہے وہ 2 میں سے کسی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، یا پروڈکشن میں ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوشن میں ہوتا ہے. یا تو پروڈکشن میں ظلم کرتا ہے، جو اس کو بنانا چاہیے وہ نہیں بناتا، یا وہ ڈسٹریبیوشن میں ظلم کرتا ہے. تو مثال کے طور پر کسی کے پاس کھیت ہے، فصل نہیں لگاتا، تو یہ پروڈکشن میں ظلم کر دیا. اس نے بنا سکتا تھا، نہیں بنایا. یا وہ ڈسٹریبیوشن میں ظلم کرتا ہے، کھیت تو اگا لیتا ہے، فصل نکل آتی ہے، لیکن فصل کو جس طرح تقسیم کرنا چاہیے تھا وہ تقسیم نہیں کرتا. تو شہید صدر نے کہا کہ یہ آیت انہی 2 مسائل پر اشارہ کر رہی ہے. ان الانسان لظلوم، انسان ظلم کرتا ہے، وکفار، کفران نعمت کرتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم پانی جیسی نعمت کے ساتھ کفران نعمت کر رہے ہیں. میرا موضوع یہ ہے نہیں، لیکن صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں. یہ جو آپ اتنا سنتے رہتے ہیں نا پاکستان میں بجلی نہیں ہے اور لائٹ چلی گئی، لوگوں میں زندگی مصیبت ہو گئی، یہ سوائے کفران نعمت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ کفران نعمت ہے.
آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر گلگت اور بلتستان کے بھی شاید ہوں گے. جو گلگت اور بلتستان کا علاقہ ہے یہاں پر اتنا پانی ہے، آفیشیلی بتا رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مستند رپورٹس کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ اتنا پانی ہے کہ پاکستان جیسے 10 ملک ان کے پانی کی بنائی ہوئی بجلی پہ چل سکتے ہیں. آفیشیلی بتا رہا ہوں آپ کو، اور میرے پاس سارے اعداد و شمار رٹے ہوئے ہیں، میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. 10 پاکستان صرف گلگت بلتستان کے پانی سے اگر ہم بجلی بنا لیتے تو چل جاتے. ہم نے نہیں بنائی. بھئی نہیں بنائی تو کفران نعمت کی نا. کفران نعمت کرو گے تو سزا اٹھانی پڑے گی. تو اللہ کا دستور ہے ان کفرتم ان عذابی لشدید. پوری آیت کریمہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. آیت کریمہ کہتی ہے ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر نعمت کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو خدا یہ نہیں کہتا میں کیا کروں گا، وہ صرف ایک دھمکی دے رہا ہے. کہہ رہا ہے اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے. بس عذاب شدید ہے کیا مطلب؟ کہتے ہیں مفسرین عذاب شدید ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم عذاب یہ کرے گا کہ نعمت چھین لے گا. کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ نعمت چھین لے گا. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں خدا کی ساری نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہیں، خدا نعمتیں بڑھاتا رہے گا. اب مجھے ایک اور بات سوچنی ہے کہ بھئی خدا نے مجھے زندگی دی ہے، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے. تو اس کا شکر کیسے بجا لاؤں؟ خدا نے مجھے ذہن دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے. جو دیوانہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کتنی اچھی نعمت ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا نا کہ اس کی زندگی میں نعمتیں کیا ہیں، تو پھر ایک کام کرو، اس کو مائنس کر کے دیکھو زندگی ہے کیا. کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. فوراً سمجھ میں آ جائے گا نعمت ہے یا نہیں ہے. ذہن سوچنے کی طاقت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچو نہ ہو تو کیا ہے. پھر انسان سوچے میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، پھر ایک اور بات سوچے اس کا شکر کیسے بجا لاؤں، کیسے شکر بجا لاؤں. اب میں ایک اور بات کہوں گا، حب اہل بیت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے. پانی کا مجھے شکر بجا لانا واجب ہے، جسم کی طاقت کا شکر بجا لانا واجب ہے. اگر شکر بجا لاؤں گا تو کیا ہوگا؟ خدا بڑھا دے گا. کفران نعمت کروں گا تو کیا ہوگا؟ خدا چھین لے گا. حب اہل بیت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ شکر بجا لاؤں یا نہ لاؤں؟ شکر بجا لاؤں گا خدا اضافہ کرے گا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کفران نعمت کی تو خدا چھین لے گا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ خدا کسی کی نسل سے حب اہل بیت کو چھین لے؟ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے زندگی بھر بڑی محنت کی. اللہ شاہد ہے، جو لوگوں نے خود کہا ہے مجھے، وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے اور یاد ہے. یعنی مجھے ایک کیس سے زیادہ عجیب نہیں لگے گا کہ ایک خاتون نے میرے پاس آ کر کہا، مسن تھیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے کبھی نماز شب بھی قضا نہیں کی. کہا ہم سال میں 1 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم 3 مہینے روزے رکھتے تھے. جہاں وہ رہتے تھے ساری عزاداری ان کے گھر پہ ہوتی تھی. پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں لرز گیا. انہوں نے کہا مولانا ان سب کے ساتھ ہمارا کوئی بچہ مسلمان نہیں ہوا، ہمارا کوئی بچہ مسلمان نہیں ہے. میں کام کیا کہ جتنا یہ خاتون بتا رہی ہیں اتنا میں نہیں کر پاؤں گا. پھر کیا ہوا کہ
کہ ان کے بچے مسلمان بھی نہیں ہیں. تو میں نے کہا بی بی شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. کہنے گے نہیں مولانا وہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. تو میں نے کہا یہ سب بھی پاسبل ہے کیا؟ میں نے کہا مولانا ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے جیسے کیسز بہت ہیں. تو مجھے ایک بات اس وقت زندگی میں پہلی دفعہ واضح طور پہ سمجھ میں آئی کہ یہ نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، چھن بھی جاتی ہے. تو مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ نے مجھے اتنی عظیم الشان نعمت دی ہے، اب آپ تصور کریں دنیا میں 7 ارب انسان ہیں. ان 7 ارب انسانوں میں صرف 1.3 ارب ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں. ان 1.3 ارب میں مشکل سے 15% ایسے ہیں جو امیر المومنین کو معصوم امام مانتے ہیں. 7 ارب میں چند کروڑ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے. اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. شکر کیسے کروں؟ کیسے شکر کروں؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے، اربوں انسانوں کو نہیں دی، ہمیں نصیب ہو گئی. شکر کیسے کروں؟ پہلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، تھوڑا شکر کروں یا زیادہ شکر کروں؟ مجھے چاہیے بہت شکر کروں. کیوں؟ کیا میرا نیاز مند ہے؟ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا کیا؟ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سید الشہداء کی چاہنے والے دنیا میں اور لوگ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. اگر خدا چاہے تو کوئی کمی ہے اس کے لیے؟ نہیں. تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا، دیکھیے ایسے ہی بڑھاتے رہتے ہیں. صحیح معنی میں ذرا سوچ کے بتائیے گا، ہم امام حسین کے ذکر کو زندہ کر رہے ہیں یا ذکر حسین ہمیں زندہ کر رہا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہم وہ نہیں ہیں جو ذکر حسین کر رہے ہیں، ذکر حسین ہے جو ہمیں قوم بنا رہا ہے، وہ ہے جو ہمیں بنا رہا ہے. بھائی خدا کے لیے کوئی کمی ہے؟ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ پلٹ جاؤ گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اچھی قوموں کو لے آئیں گے. تو بھئی اگر میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اپنی ذمہ داری انجام نہ دوں تو کیا مثلا ذمہ داری ایسی رہ جائے گی کیا؟ نہیں، خدا کسی اور کو دے دے گا. یہ تو مجھے صبح شام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا کہ خدایا تو نے جو نعمت مجھے دی ہے، میری کوتاہی کے باوجود یہ نعمت مجھ سے نہ چھین، میرے اندر جاری رکھ اس نعمت کو. کیا کروں؟ شکر کیسے بجا لاؤں؟ اب بہت تیزی سے گزرتے ہوئے، بھئی اگر میرے پاس 1 گلاس پانی ہے اور میں پیاسا ہوں تو شکر کیا ہوگا اس 1 گلاس پانی کا؟ جب پیاس لگے تو پی لوں، ضائع کروں یا نہ کروں؟ نہیں، ضائع ہرگز نہ کروں. شکر نعمت یہ ہوتا ہے کہ نعمت جس معاملے میں آئی تھی وہاں پر اسے استعمال کرو. مثلا پانی ہے اور پیاس لگ رہی ہے تو پانی کو پی لو. اگر کوئی یوں ہی زمین پہ بہا دے تو یہ شکر نعمت ہے یا کفران نعمت ہے؟ کفران نعمت ہے. اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جو خدا نے ہمیں حب اہل بیت کی نعمت دی ہے، یہ خدا متعال نے ہم سے کیا چاہا ہے تو دی ہے؟ کس لیے دی ہے؟ کیوں دی ہے یہ نعمت؟ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا یہ اس لیے ہے کہ اگر میری جاب چھٹ جائے تو میں خدا کو ان کا واسطہ دوں گا، اس سے مجھے جاب مل جائے گی.
تو یہ اتنی عظیم الشان نعمت خدا نے مجھے جاب لینے کے لیے دی تھی. بھئی اگر آپ یہ کریں تو غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا کریں گے آپ، لیکن اپنے آپ سے پوچھیے گا یہ جو نعمت آئی تھی یہ اس لیے آئی تھی؟ نہیں، اس لیے نہیں آئی تھی. یہ اس لیے دی تھی خدا متعال نے کہ ہم ان کے حکم کو سنیں، ان کے حکم پر عمل کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنائیں. کیا پہلے ایسا ہوا ہے؟ ہاں بہت ہوا ہے. بھائی دیکھیے آپ کے سامنے بہت واضح ہے، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان میں سے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں جو تاریخ میں شروع سے لے کر اب تک آئے ہیں، ان میں کچھ چاہنے والے ایسے ہیں جو اتنے بلند ہوئے کہ خدا نے ان کو سلمان فارسی کا جیسا مقام دے دیا. ہمیں خدا نے نعمت اس لیے دی ہے. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. اچھا اب یہ تو بہت سادہ سا نتیجہ ہو گیا، لیکن اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا. کل بھی یہ واقعہ عرض کیا تھا کسی اور مناسبت سے، آج بھی یہ واقعہ عرض کروں گا. وہ کسی اور جگہ عرض کیا تھا، وہاں تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے میں چاہوں گا کہ آپ وہ پوائنٹ پک کریں جو آپ کے کام بہت زیادہ آئے گا. اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگلے 5-6 منٹ میں، وہ پوائنٹ ہوگا جس پر آپ عمل کر لیں تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی زندگی بحمداللہ بہت تیزی سے اہل بیت کے راستے کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. ان کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. بہت چونکہ مجھے وقت کا خیال ہے کہ مجھے کم وقت کے اندر بات کرنی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور تیار کر لیں. اگر میں آپ کو کوئی ایک نسخہ ایسا بتا دوں جس سے آپ ہر روز اپنے امام کا دل خوش کر سکیں، تو آپ اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم تھوڑی سی زحمت تو دوں گا لیکن تھوڑا سا خیال کیجیے گا. فرض کریں میں اور آپ اس وقت مدینے میں ہوتے جب مولا امیر المومنین اور سیدہ طاہرہ تشریف فرما تھے. درود بھیجے گا مولانا. کاش خدا نصیب فرمائے، کاش ایسا کوئی موقع ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے. اگر ایسے ٹائم پر ہم وہاں ہوتے مدینے کے اندر تو صبح سے شام تک آپ کی خواہش کیا ہوتی؟ اگر کوئی آپ سے کہتا کہ بھائی ایک جاب ہے تو آپ کے دل میں کیا خواہش ہوتی، کہاں جاب کریں؟ تو مثلا اگر میں ہوتا تو مجھ سے کوئی کہتا کہ بھائی تمہیں کوئی جاب چاہیے تو میں کہوں گا ہاں جاب چاہیے. تو وہ کہے مدینے میں بتاؤ کس گھر میں جاب چاہیے، تو آپ کیا کہتے؟ بیوی کے گھر پہ چاہیے، یہی کہتے. مثلا اگر کوئی آپ سے کہتا کہ بھائی تم کو ہم دن بھر میں ایک گھر کی خدمت کا موقع دیں گے، تو آپ کون سا گھر انتخاب کرتے؟ بیوی کا گھر. بھائی اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی اور کیوں جائے کہیں اور؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی 24 گھنٹے میں آپ کو ایک دل کو خوش کرنے کا موقع ملے گا، تو آپ کس کا دل خوش کرنا چاہیں گے؟ مولا کا دل خوش کریں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ 1400 سال کے فاصلے سے میں اس خاندان کے وارث کا دل خوش کر سکوں؟ میں غیبت کے دور میں ہوں، میں اپنے مولا کو دیکھ نہیں سکتا ہوں، میری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، یا شاید میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں گا لیکن پہچان نہیں پا رہا ہوں گا، کیونکہ یہ جو غیبت ہے یہ غفلت کی غیبت ہے، یہ غفلت کی غیبت ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو بہت سارے لوگ دیکھ کر کہیں گے ان کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے شاید لوگوں نے امام کو دیکھا ہوگا تو پہچان کیوں نہیں پائے. یہی غیبت ہے. غیبت دور ہونے کی نہیں ہے، غیبت ہمارے غافل ہونے کی ہے. وہ دور نہیں ہے، ہم غافل ہیں.
تو اب مثال کے طور پر کیا میرے پاس کوئی راستہ ہے کہ میں غیبت میں رہتے ہوئے ان کے دل کو خوش کروں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہاں ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ کام کیسے کروں؟ 2-3 جملوں میں کہوں گا، آپ کوشش کر لیں، سادہ سا کام کریں۔ آپ کو پوری زندگی میں ہر روز فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے۔ بھئی آپ کتنے بجے سوئیں گے، کتنے بجے اٹھیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو کیا کریں گے، پہلے بعد میں کیا کریں گے، کس سے ملیں گے، کس سے نہیں ملیں گے۔ اس کو ہم زندگی کے فیصلے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے۔ بعض اوقات بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا میرے جیسا آدمی فیصلہ کرے گا میں میرے بچے کو کیا کیریئر لینا ہے، اس کی شادی کہاں ہونی ہے، پیسہ کہاں پہ لگاؤں، کہاں سے کماؤں، کہاں پہ خرچ کروں، یہ سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ساری زندگی فیصلے۔ ایک کام کریں، صرف ہر فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں۔ ہر فیصلہ کرتے وقت صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں، میرے اس کام سے مولا خوش ہوں گے؟ بس آپ جو کام کر رہے ہیں زندگی کا، اٹھنا بیٹھنا سونا ملنا لڑنا ہنسنا دینا لینا، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، یہ کام جو میں کرنے والا ہوں اس سے میرے مولا خوش ہوں گے؟ اگر آپ کو لگے کہ یہ وہ کام ہے جس سے مولا خوش ہوں گے تو 100% کر لیں۔ کیوں؟ آپ نے مولا کا دل خوش کر لیا۔ لیکن اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ یہ جو میں کرنے والا ہوں اس سے مولا خوش نہیں ہوں گے، تو مولا کا چاہنے والا ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے یہ کام مت کیجیے گا۔ کیوں؟ ان کے دل کو ناراض کر کے آپ کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، ایک سادہ سا جملہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور یہ سادہ سا جملہ اتنا بڑا قانون ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ چھوٹا سا ایک کام کر لیجئے، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے 2 لیول میں سوال کر لیجئے گا، بلکہ ایک ہی کر لیں، ابھی 2 بھی نہ کریں، مشکل ہو جائے گی۔ چھوٹا سا ایک سوال کر لیجئے، اس کام سے مولا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بس۔ اور جیسے آپ کا ذہن یہ کہے کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ امام ناراض ہوں گے، بس پھر مت کیجیے گا۔ پھر دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کا ذہن یہ کہے کہ اس کام سے مولا ناراض ہوں گے، مت کیجیے گا، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں کوئی اچھا اثر نہیں آئے گا اگر آپ نے کر ڈالا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا مثال بھی دے دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بات صرف نظریاتی بات ہو۔ مثال کے طور پر کل صبح آپ کتنے بجے اٹھنا چاہیں گے؟ میں رات کو سونے سے پہلے الارم لگاتا ہوں تاکہ میں صبح کو اٹھ سکوں۔ تو میں رات کو سونے سے پہلے الارم لگاتا ہوں، فرض کر لیں کہ میری جاب شروع ہوگی 8 بجے اور میں الارم لگاتا ہوں 7 بجے کہ میں 7 بجے اٹھوں گا، تیار ہوں گا، ناشتہ کروں گا، جاب پہ چلا جاؤں گا۔ تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں، 7 بجے میں صبح کو اٹھوں، اس سے امام خوش ہوں گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ امام کا دل خوش کرنے کے لیے کتنے بجے اٹھوں؟ دیکھیے آپ سیکھنا شروع ہو گئے، آپ یہ کرنا شروع کر دیں۔ ہر وقت ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، یہ جو میں کرنے والا ہوں اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کا ذہن یہ کہے لگ رہا ہے امام ناراض ہوں گے، مت کریں۔ دیکھیے فرض کر لیں میں نے کہا بھائی میں 8 بجے اٹھوں گا، اچھا تم 8 بجے اٹھو گے، اس سے تو امام خوش نہیں ہوں گے، اس سے تو امام ناراض ہوں گے۔ اچھا تم کیوں 8 بجے اٹھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اگر 8 بجے سے پہلے اٹھ گیا نا، مثلا میں اگر 6 بجے اٹھ گیا فجر کے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے، تو میری نیند پوری نہیں ہوگی، اس لیے میں 8 بجے اٹھ رہا ہوں۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو تم امام کا دل ناراض کر کے اچھی نیند نہیں لے پاؤ گے، تمہیں نیند سے سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے امام کا دل ناراض کیا، وہ خفا ہوئے۔
اب آپ زندگی کی ہر چیز کو ایسے ہی سوچ لیجئے، اگر امام خوش نہیں ہے تو آپ کو خوشی ملے گی، اگر امام خوش نہیں ہے تو آپ کو برکت ملے گی، اگر امام خوش نہیں ہے تو میری اولاد میرا احترام کرے گی؟ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ ایسا کوئی کام کیوں کریں جس سے امام خوش نہیں ہے؟ یہ میں نے جملہ برسوں پہلے کہیں پر سیکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں اس جملے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے تھوڑا تھوڑا عمل کیا اس کے اوپر، میں نے دیکھا میری زندگی تبدیل ہو جائے گی اس طرح۔ اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ہفتے 2 ہفتے بھی ایسے عمل کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اور وقت کے امام کا خود بخود ایک رابطہ بننا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دے رہے ہیں، خود بخود ان کی ذات سے آپ کے لیے نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا میں خطابت نہیں کروں گا، لیکن میں کچھ ایسی بات کروں گا جس سے آپ کے قرب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اپنا کام اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو جو قانون میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جب میں نے اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانے کی کوشش نہیں کی، اس میں کچھ واقعات ڈال لیتا تو شاید آپ زیادہ توجہ دے پاتے، لیکن وقت بہت کم تھا، بات بہت اہم تھی، تو میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ میں بہت زیادہ حاشیوں میں جاؤں اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے، تو میں کور ایشو کے اوپر رہوں۔ تو میں کور ایشو پر رہتے ہوئے آپ کے سامنے صرف ایک جملہ بول دیا، اور وہ ایک جملہ بولا، وہ کیا بولا؟ وہ یہ بولا کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی بھی فیصلہ کریں، چھوٹا یا بڑا، اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیے گا، وارث اہل بیت اس سے خفا تو نہیں ہوں گے؟ اچھا، اس کے پیچھے 2-4 جملے اور بھی کیا ہے۔ اگر آپ کو لگے نا کہ آپ کو ایسا کام کرنے والے ہیں جس سے ان کا دل خفا ہوگا، تو اپنے آپ سے ایک بات کہیے گا، دشمن دل دکھانے والے بہت بیٹھے ہیں، میں نہ دکھاؤں۔ دشمن ان کا دل دکھانے کے لیے بہت بیٹھے ہیں، آپ کا اور میرا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا دل دکھائیں۔ آپ اور میں کیا کریں؟ ان کے دل کو خوش کریں۔ ان کا دل بہت دکھی ہے، دنیا میں اتنا ظلم دیکھتے ہیں، کہیں خوش ہو پاتے ہوں گے؟ تو آپ دنیا میں ایک ایسے انسان بنے جس کے کام سے وہ بار بار خوش ہوتے ہوں۔ آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسی چیز آئے، اپنے مولا سے کہیں، مولا مجھے آپ کا دل خوش کرنا ہے، میں وہ کروں گا جس سے آپ خوش ہوں۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام تھوڑا طریقے سے کر لیا، آپ کا اخروی مقام بھی بلند ہوگا، اور ایک اور بات بھی عرض کر دوں، دنیا میں ابھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ممکن ہے شروع میں کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ آپ اگر ان کی خوشی کے لیے آگے بڑھیں گے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ خود بخود آگے بڑھیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ تو اعزان محترم، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ جملات عرض ہوئے۔ 2-3 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب 2-3 باتوں میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں، بہت تیزی سے عرض کروں، مجھے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے طالب علم بنے ہوئے تقریباً 33 سال ہو رہے ہیں، 33 سال، اور اس 33 سال میں پتہ نہیں کتنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھیں، اور تعلیم کے بعد پاکستان اور دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں کام کرتے ہوئے مجھے 20 سال سے اوپر ہو رہا ہے تقریباً۔ تو میرے پاس تقریباً 20-21 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس ہے۔
تو اس 33 سال میں اور 20-21 سال کے ورکنگ ایکسپیرینس میں میں نے کچھ چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی، اور ایسی کوئی جگہ جہاں پر کسی دوست احباب کے سامنے ایک آدھ دن کے لیے پہنچتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس تجربے کا جو گولڈن پیس ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر لوں، کہ بھئی دوبارہ پھر پتہ نہیں کبھی ملنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو جو ایک موقع مل رہا ہے اس میں جو سب سے بڑا پیس ہے وہ آپ شیئر کر لیں، تو میں بغیر کسی مقدمے کے وہ پیس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور وہ پیس بہت سادہ سی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزیزو، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ ہم دوسروں کو دیں گے وہی ہمیں بڑھ بڑھ کے ملے گا۔ جو کچھ ہم دوسروں کو دیں گے وہی چیز ہمیں بڑھ بڑھ کر ملے گی۔ اب کہیں گے یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ ہاں یہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن ذرا سا سوچ لیتے ہیں۔ مثلا اگر میں دوسروں کو خوشی دوں گا تو خدا مجھے کیا دے گا؟ خوشی دے گا۔ کم کر کے دے گا یا بڑھا کے دے گا؟ اگر غم دوں گا پھر مجھے غم ملے گا۔ کم ہوگا یا بڑھ کے ملے گا؟ یہ بھی بڑھ کے ملے گا۔ اگر میں دوسروں کو احترام دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے احترام ملے گا۔ کم ملے گا یا زیادہ ملے گا؟ بڑھ بڑھ کے ملے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اگر کسی کو یہ قانون سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھیے دنیا کا سب کچھ اس کو مل گیا۔ اب میں اس کو ایک اور طریقے سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے تھوڑا تھوڑا سا دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ جو کچھ آپ کو زندگی میں چاہیے تھوڑا تھوڑا سا دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کو خوشی چاہیے، خوشیاں دو۔ آپ کو احترام چاہیے، احترام دو۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، جو نہیں چاہیے وہ مت دیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھ بڑھ کے واپس آئے گا۔ کسی کو اگر اپنے اطراف میں کنجوس لوگ نہیں چاہیے تو خود کنجوسی نہ کرے۔ کنجوسی کرے گا خدا اطراف میں کنجوس بڑھا دے گا۔ تو اگر کسی کو خوشی چاہیے تو خوشیاں دے، اگر غم دے گا تو کیا ہوگا؟ غم ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ قانون اگر آپ نے سیکھ لیا اپنی زندگی کے اندر، سمجھ لیجیے آپ کی زندگی آسان ہو گئی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں نے اس قانون پر عمل کرنے کی کوشش کی اور میں نے دیکھا یہ قانون بہت ہی عجیب قانون ہے۔ جو چاہیے لے لو، جو چاہیے ہے وہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دو۔ خدا نے یہ زندگی لینے پہ نہیں بنائی ہے، دینے پہ بنائی ہے۔ دینے پہ بنائی ہے۔ آپ دینا سیکھ لیں پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو جو چاہیے وہ دینا شروع کر دیں، اور جو نہیں چاہیے وہ مت دینا، کیونکہ جو دو گے وہ بڑھ بڑھ کے آئے گا۔ تو اگر حسد دی تو حسد آئے گی، غم دیا تو غم بھی آئے گا، مکاری دی تو مکاری بھی آئے گی، خوشی دو گے خوشی آئے گی۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے مولانا پیسہ دوں تو پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا۔ تو اب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے مولانا میرے پلے میں کچھ ہوتا تو میں دیتا نا، میرے پاس ہے ہی نہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں اگر جب کچھ نہیں ہونا تو پھر کم سے کم دعا دے دیا کرو۔ وہ تو دینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے نا، دعا دیا کرو۔ خدا لوگوں کی دعائیں تمہیں دلوا دے گا۔ یہ دنیا دینے پہ بنی ہے، چھیننے پہ نہیں بنی۔ تو جو آپ کو چاہیے وہ دینا شروع کر دیں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کو بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی تم گئے، اتنے لوگ تمہارے سامنے بیٹھے تھے، اہل بیت کی محبت میں چاہنے والے ان کے آئے ہوئے تھے، تم نے ان کو کیا سکھایا؟ تو میں کہوں گا دو باتیں سکھائیں۔ نمبر ایک، جو زندگی میں کام کرو اپنے آپ سے ایک سوال کر لو، اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں گے تو کر لو، خفا ہوں گے مت کرو۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ عزیزو، جو آپ کو چاہیے ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ تھوڑا تھوڑا دے دو، خدا بڑھا بڑھا کے واپس لے آئے گا۔
جو چاہیے وہ دینا شروع کر دو۔ تو اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ کو فیوچر میں کیا ملنے والا ہے، مستقبل میں کیا ملنے والا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے لوگوں تک کیا پہنچ رہا ہے، وہی بڑھ بڑھ کے ملے گا، وہی بڑھ بڑھ کے ملے گا۔ تو ابھی مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی مستقبل میں میرے بچوں کو جو لوگ ملیں گے وہ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، تو میں یہ دیکھوں کہ میں لوگوں کے بچوں کے لیے اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں۔ اگر میں لوگوں کے بچوں کے لیے اچھا ہوں تو خدا میرے بچوں کے لیے اچھے لائے گا، لیکن اگر میں لوگوں کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوں تو پھر بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی ساری زندگی گزار سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ متعدد مناسبتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مرحومین شب جمعہ میں کربلا جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس عجیب روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ ارواح مومنین کربلا میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک عجیب روایت موجود ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ تمام ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین شب جمعہ کربلا پر رخ کرتے ہیں، کربلا جاتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں بی بی ام الائمہ کو ان کے فرزند گرامی کا۔ یہ نہیں معلوم عجیب منظر ہوتا ہوگا کہ تمام خاندان عصمت کربلا کی زمین میں جمع ہوتے ہیں اور ان بیوی کو پرسہ دیتے ہیں۔ خداوند متعال نے اہل بیت کی خواتین کو وہ عظیم الشان مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی قوم اور قبیلے کو نہیں دیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے امام سے لے کر پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک خدا نے ہر معصوم کے ساتھ ایک ایسی خاتون کو بھیجا ہے جنہوں نے ان معصوم کی نصرت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مولا 8ویں امام کی بہن کی وفات کی تاریخیں تھیں۔ یہ خدا کے دین کی عجیب سنت تھی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھیجا، اور مولا امیر المومنین کے ساتھ سیدہ طاہرہ کو بھیجا، اور کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے ساتھ بی بی ام المصائب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ کیا مقام ہے ان خواتین کا، کتنی عظمت ہے ان عظیم الشان ہستیوں میں۔ عزیزو، کربلا کا معرکہ ایسا ہے کہ ہمارے جیسے پڑھنے والے، بولنے والے، کتابوں میں روایتیں دیکھنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کے دلوں پر جو گزر رہی تھی کچھ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ان مصائب کے جملات کے پیچھے اہل بیت میں دلوں میں جو غم گزرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کربلا میں بی بی زینب پر جو مصائب ٹوٹے ان کا کوئی منظر ہمیں بتاؤ۔ کربلا تو شروع سے آخر تک غم ہے۔ وہ کون سے لمحات تھے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر سخت گزرے؟ عزیزو، وہ تو امام حسین نے شب عاشور بی بی کو ایک دعا دی تھی کہ خدا تو میری زینب کے دل کو مضبوط کر دے۔ تو چونکہ آپ نے رونا شروع کیا ہے، ان کے غم میں رونا شروع کیا ہے، تو چند جملے میرے بھی کہنے کا دل چاہا۔ ایسو یہ خدا اتنا چاہنے والا ہے، یہ ہر ایک کے دل کو احساس کرتا ہے
خواتین کے دل کو خوب احساس کرتا ہے. جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ بچے کو، مادر موسیٰ سے کہا بچے کو پانی کے حوالے کر، تو اب یہ خدا مادر موسیٰ کی ماں کے دل میں دیکھ رہا ہے کہ میں نے ماں کو کس امتحان میں ڈال دیا. وہ بیچاری بچے کو پانی کے حوالے کرتے وقت ڈر رہی ہے، اس کے دل میں ممتا ہے، ماں کی محبت ہے. تو ماں کو تسلیاں دیتا ہے، کہتا ہے ماں مت گھبرا، بچہ واپس بھی آئے گا، اس کو صندوقچے میں ڈال دے، میں واپس لے کر آؤں گا. تو فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا. تو عزیزو، جس طرح خدا نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا، امام حسین نے عاشور کے مصائب دیکھتے ہوئے بی بی زینب کے دل کو مضبوط کر دیا اور کہا خدایا میری بہن زینب کے دل کو مضبوط کر دے. پھر جو بی بی کا دل مضبوط ہوا تو وہ مصائب جھیلے جو اگر کسی اور انسان پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. عزیزو، آپ کو یقیناً وہ جملہ یاد آیا ہوگا جو بی بی زینب کی ماں نے کہا تھا، مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بی بی زینب پر بھی ایسے ہی مصائب ٹوٹے. اگر میں صرف چند روایتیں عرض کروں تو عزیزو، روایتوں کا ایک لمحہ، 3 لمحے میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں گا. تو ایک لمحہ وہ تھا جب حسین علی اکبر کے لاشے پر کھڑے تھے، جوان بیٹے کا لاشا، اور حسین علی اکبر کے لاشے کو دیکھتے ہوئے ایسے غم میں گئے جیسے روح پرواز کرنے والی ہے. بی بی زینب فوراً خیمے کے دروازے پر آئیں اور کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ شعر میں کہتے تھے کہ بی بی زینب خیمے کے دروازے تک آئیں اور انہوں نے حسین سے گویا یہ شعر کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان بیٹے کا لاشا باپ کے برابر کا تھا، بوڑھا باپ وہ لاشا کیسے اٹھاتا؟ تو کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. میں نے تو ساری زندگی پالا علی اکبر کو ہے. عزیزو یہ ایک لمحہ تھا. عزیزو دوسرا لمحہ، بس 2 روایتیں اور تیزی سے عرض کروں. دوسرا وہ لمحہ تھا جب سید الشہداء قتل گاہ میں تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد کے پاس آئیں اور کہا کہ سجاد اپنے بابا کی خبر کرو. آج بس ایک تیسرا لمحہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. وہ عجیب و غریب لمحہ تھا جب زمین پہ سارے لاشیں پڑے ہوئے تھے، گھوڑے تیار کیے گئے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. ایک ایک قبیلہ آتا تھا، اپنے لاشیں کو اٹھا کے لے جاتا تھا. سب قبیلوں کے لاشیں چلے گئے، زمین پر صرف حسین کا لاشا رہ گیا. اور بی بی نے اپنے دکھی دل سے کہا کہ خدایا یہ عجیب لمحہ ہے، ارے میرے بھائی حسین سب کا کوئی وارث ہے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی 1400 سال کے بعد اب وہ لمحہ ہے، پوری دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے یا حسین کہے گا آپ کے بھیا کے، ساری
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. خدایا شب جمعہ ہے، اس ذکر کے صدقے میں امام حسین کے نام گرامی کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. بالاخص مرحومہ مورد نظر انتظار فاطمہ کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار وقت کے امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے خدایا نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو ان کی نسلوں میں ان کی تابعیت و فرما برداری میں قرار فرما. خدایا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام مومنین و مومنات کے مرحومین آپ کے اور ہمارے مرحومین بالاخص مرحومہ محترمہ انتظار فاطمہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. مومنین اکرام یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل انشاءاللہ شام کو اس امام بارگاہ میں 7:30 بجے مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کی طرف سے درس کا اہتمام ہے یہاں پہ، اور 1-1.5 گھنٹے کی محفل ہوگی. وہ درس کے بعد مولانا سوال کے جواب بھی دیں گے. تو آپ حضرات جو کوئی سوالات جمع کرانا چاہتے ہیں خواتین میں سے یا حضرات میں سے وہ ہمارے پاس جمع کروا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ شام کو 7:30 بجے ضرور تشریف لے آئیے گا تاکہ اس عظیم موقع سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.